الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ہمارے ہاں کچھ غلط عقائد، مشرکانہ عقائد پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ ہے توہم پرستی کا۔ توہم پرستی کے مطلب ہے کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور اس کی نحوست کا اپنی زندگی پر، روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہونے کو جائز سمجھنا، اس کو کہتے ہیں توہم پرستی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اگر کالی بلی یا کوئی عام بلی راستے کے سامنے سے گزر جائے، راستہ کاٹ لے، تو اس سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یا اگر اسی طرح کوا دیوار پر بیٹھا ہوا ہو تو اس کو مہمان کے آنے کی آمد سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جوتی الٹی پڑی ہو، چپل الٹی پڑی ہوئی ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لعنت اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شادی سفر میں کی جائے وہ شادی ناکام رہتی ہے۔ یعنی کچھ چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور اس میں نحوست سمجھی جاتی ہے کہ فلانے کی شکل میں نے صبح کے وقت دیکھی جس کی وجہ سے سارا دن میرا برا گزرا، وہ فلانا علیاذ باللہ منحوس ہے اس کی نحوست کی وجہ سے۔ یا فلانے ہمارے گھر میں آئی، بہو ہمارے گھر میں آئی تو اس کی نحوست کی وجہ سے علیاذ باللہ پورا گھر کی برکت ختم ہو گئی، اتفاق ختم ہو گیا۔ یا یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے اور گھر میں اتفاق اور برکت ختم ہو گیا۔ یا فلانا کاروبار میں آ گیا، شریک ہو گیا، اس شریک کی وجہ سے یا اس گاہ کی وجہ سے جو ہے وہ سارے کا آج کی دکانداری میری خراب ہوگی۔ اس کو توہم پرستی کہا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ کفار مکہ کے عقائد تھے، مشرکوں کے عقائد تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری انسانیت کی طرح مبعوث ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو سے منع فرمایا، اور ان چیزوں کو اسلام نے، ایسے عقائد رکھنے کو اسلام نے مشرکانہ عقائد قرار دیے ہیں۔ لہٰذا کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، یا کوئی کوے یا کالی بلی وغیرہ کا راستہ کاٹنے اس کو منحوس سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کے خلاف عقائد ہے، مشرکانہ عقائد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا عدوى ولا طیرۃ۔ لا عدوى ولا طیرۃ کا معنی ہے بدشگونی، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کی نحوست کا قائل ہونا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نفی فرما دی کہ ایسی بدشگونی نہیں ہوتی۔ وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَةِ۔ اور اگر بدشگونی ہو بھی، نحوست ہو بھی، اگر ہو تو یا تو یہ عورت میں ہوگی یا پھر گھر میں اور یا پھر سواری میں۔ یہ حدیث بخاری شریف نے جو روایت کی ہے کہ جو بدشگونی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، عورت میں ہوتی ہے یا اور گھر میں ہوتی ہے اور سواری میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سواری میں نحوست رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو کہ یہ جو میں نے پہلے حوالہ دیا، یہ بخاری جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 378 ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن النسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 میں فرمایا قال اِيَكُ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعَةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ۔ اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، عورت میں ہوتی اور گھوڑے میں ہوتی۔ یہ قضیہ فرضیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے طور پر فرمایا کہ دنیا میں تو ویسے نحوست ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض یہ سمجھا جائے کہ نحوست ہوتی تو یا تو گھر میں ہوتی یا عورت میں ہوتی یا گھوڑے میں ہوتی۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں یا عورت میں یا گھوڑے میں نحوست ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اگر بالفرض نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں نحوست ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ حامہ کہتے ہیں جس کو ہم آج کل تعبیر کر سکتے ہیں آسان الفاظ میں چڑیل کے ساتھ، بدرو۔ اور اسی طرح والا سفر کے کئی معنی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیٹ میں ایک سانپ وغیرہ آتا ہے، اس کی بیماری ہوتی ہے، بعض کیا سمجھتے ہیں، لیکن یہ قول بھی نقل کیا گیا کہ سفرہ کا مطلب ہے کہ عرب کے لوگ سفر کے مہینے میں سفر کرنا، سفر کے مہینے میں مسافر بننا،
شادی وغیرہ کو منحوس سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو منحوس سمجھنے کا شریعت نے اجازت نہیں دی، یہ خلاف شریعت عقائد ہے۔ اسی طرح امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری شرح صحیح البخاری کتاب المرضى والطب باب الطیرہ میں فرماتے قولہ لا عدوى نفی لاتباع الاوہام، کہ یہ جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوى ولا طیرۃ، یہ وہم کی نفی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہم نہیں کرنا، توہم پرستی کا ہونا قائل ہونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب الطب باب الطیرہ میں فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے الطیرۃ شرک، بدشگونی کرنا یہ شرک ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کسی چیز کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ چیز منحوس ہے، یا فلانا منحوس ہے، یا فلانا دن منحوس ہے، یا فلانا مہینہ منحوس ہے، یا فلانا سفر منحوس ہے، یا بلی کا راستہ کاٹ جانا یہ نحوست اسے آتی ہے، یہ منحوس ہے، یہ شرک ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا تَطَيَّرَ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا ارشاد ہے کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بدشگونی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کا علاج انہوں نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ پر توکل ہونے کی وجہ سے یہ بدشگونی کے عقائد، نحوست کے عقائد، کسی چیز کو منحوس ہونے سمجھنے کے عقائد، یہ اللہ تعالیٰ پر جب توکل کیا جائے تو یہ عقائد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز ہے اللہ پر توکل اور یقین رکھنا۔ انما جعل ذلك شرکا لاعتقادهم ان ذلك يجلب نفعا او يدفع ضرا، کہتے ہیں کہ بدشگونی کو اس لیے شرک قرار دیا گیا کہ اس سے انسان کا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے یا تو فائدہ حاصل ہوگا یا پھر نفع، یا پھر فائدہ حاصل ہوگا یا پھر نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں بھی جو پائے جاتے ہیں کہ فلانے بہو کے آ جانے کی وجہ سے گھر میں نقصان پیدا ہوا، یا بے اتفاقی پیدا ہوئی، یا بے برکتی پیدا ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ فَكَأَنَّهُمْ أَشْرَكُوا مَعَ اللَّهِ، گویا کہ کسی کو منحوس سمجھنا ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ وَقَوْلُهُ لَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس منحوسی کے نحوست کے عقیدے کو ختم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اِلَى مَنْ وَقَى لَهُ فَسَلَّمَ لِلَّهِ، کہ جس کے دل میں کسی کے بارے میں بدشگونی کے خیالات آ جائیں تو اس نے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کی، وَلَمْ يَعْبَأْ بِالطِّيَرَةِ، اور اس بدشگونی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِمَا عَرَضَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، اس کے دل میں جو بلا اختیار بدشگونی کے خیالات آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں بیہقی سے روایت کیا، جو عبداللہ ابن عمر کی موقوف روایت ہے کہ من عرض له من هذه الطیرۃ شیء، جس کے دل میں بدشگونی کے خیالات آتے ہیں اور ایسا عقیدہ بننا شروع ہو جاتا ہے، فلیقل، تو وہ یہ دعا مانگے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدشگونی کے خیالات اسے نکال دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کسی کی چیز کے بارے میں بدشگونی کے خیالات رکھنا کہ فلانی چیز منحوس ہے، فلانا دن منحوس ہے، فلانا مہینہ منحوس ہے، اور اگر یہ سفر کیا جائے تو منحوس ہے، یا فلانا انسان منحوس ہے، تو یہ ایسے عقائد رکھنا مشرکانہ عقائد ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے کہ ان عقائد سے بچے کہ کوا دیوار پہ بیٹھا ہوا ہو تو مہمان آنے کی علامت ہوتی ہے، بالکل غلط ہے۔ اسی طرح جوتی چپل الٹی پڑی ہو تو لعنت اوپر جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ فلانے کے چہرے کو میں نے دیکھا آج کا دن پورا دن میرا خراب گزرا اور اس کو نحوست سمجھا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بہو گھر میں آئی، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اس کو نحوست سمجھا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، نحوست کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ ایک بات ہے کہ انسان کے خلاف شریعت اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لہٰذا انسان کے خلاف شریعت اعمال منحوس ہے، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ جو وہ اعمال جو شریعت کے خلاف ہے، وہ اعمال کرنے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، کاروبار میں بے برکتی آ جاتی ہے، بے اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا وہ اعمال جو خلاف شریعت اصل میں وہ منحوس ہے، لیکن ہمارے غلط عقائد نے اور چیزوں میں نحوست کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام عالم انسانیت کے عقائد کی اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔